بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجدال یحرم الجدال علی المحرم وہو قول لا واللہ او بلا واللہ۔ گزارش کی تھی کہ جو چیزیں محرم پر حرام ہیں، اور یہ فرمایا تھا آیت اللہ ایروانی دامت ظلہ العالی نے کہ ہم ان محرمات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو خواتین اور مرد دونوں کے لیے حرام ہیں، یعنی کسی ایک کے ساتھ مختص نہیں ہیں۔ اس فہرست میں تقریباً 9ویں نمبر پر آ جائے گا الجدال۔ حالت احرام میں جدال حرام ہے۔ جدال کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہوا، اگر کوئی شخص احرام میں کہے لا واللہ، یعنی کسی کام سے کسی بات کا انکار کرنے کے لیے کہتا ہے لا واللہ، یعنی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، یا اقرار کے لیے کہتا ہے بلا واللہ، تو حالت احرام میں یہ کہنا حرام ہے۔ ٹھیک ہو؟ اب اس کے ساتھ دو باتیں اور ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آیا یہ جملہ احرام کی حالت میں جو اس کے لیے یہ حرام ہے، یہ فقط اس صورت میں حرام ہے کہ جب اس کی کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت، کوئی جھگڑا، کوئی نزاع ہو، اور نزاع میں لا واللہ یا بلا واللہ کہنا حرام ہے، یا کوئی نزاع نہیں ہے، کسی کوئی جھگڑا نہیں ہے، ویسے کہہ دے تو بھی حرام ہے۔ اس میں بھی کیل و کال ہے، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرا، آیا فقط لا واللہ اور بلا واللہ یہ دو لفظ ہوں گے تو اس پر جدال صادق آئے گا؟ اگر ان سے ہٹ کر ہے قسم، ہے اسی اللہ کی، لیکن لفظ لا واللہ یا بلا واللہ نہیں، کوئی اور استعمال ہوا، تو آیا اس پر بھی جدال صادق آئے گا؟ کیا یہ بھی حالت احرام میں حرام ہے؟ فرماتے ہیں خلاف۔ یہ تھا موضوع، ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں الجدال، محرمات احرام میں ایک اور چیز جو محرم پر حرام ہے وہ ہے الجدال، یحرم الجدال علی المحرم وہوا، ہوا کا مرجع وہی جدال ہے۔ جدال کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا واللہ یا بلا واللہ کہنا، یہ لفظ لا واللہ یا بلا واللہ اس کو جدال کہتے ہیں۔ خوب، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَفِي اخْتِصَاصِ التَّحْرِيمِ بِحَالَةِ الْمُخَاصَمَةِ، آیا یہ فقط اسی صورت میں حرام ہے کہ جب اس لفظ کو کہنے والے کا کسی کوئی مخاصمت، کوئی جھگڑا، کوئی نزاع چل رہا ہو؟ وَبِخُصُوصِ اللَّفْظَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اور آیا جدال فقط انہی دو لفظوں کا نام ہے لا واللہ اور بلا واللہ، اس کے علاوہ کوئی اور قسم ہو تو نہیں ہے؟ خلاف، یعنی ایک نظریہ یہ ہو گیا کہ صرف اسی صورت میں یہ جدال صادق آتا ہے جب کسی کے ساتھ کسی کا نزاع چل رہا ہو، ایک، اور فقط انہی دو لفظوں کو ساتھ اگر وہ بولتا ہے لا واللہ یا بلا واللہ کہتا ہے تو جدال صادق آئے گا۔ اگر ان سے ہٹ کر کوئی لفظ ہے، بے شک وہ اللہ قسم اللہ کی لے رہا ہے لیکن لفظ کوئی اور بدل رہا ہے، نہیں ہوگا۔ خوب، یہ اختلاف ہے، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمستند فی ذالک، دلیل اما تحریم الجدال باللفظین المذکورین، کہ اما تحریم الجدال، کہ جدال حرام ہے لا واللہ اور بلا واللہ ان دو لفظوں سے،
فرماتے ہیں فَلِلْآیَةِ الْکَرِیمَةِ، یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لفظ جدال استعمال ہوا، اور اس جدال کی تفسیر میں دو روایتیں ہم نے پڑھی اور دونوں نے جدال کی تفسیر کی تھی لا واللہ اور بلا واللہ کے ساتھ، بے ضمیمت تفسیر صحیحتین۔ کون سی صحیح؟ ایک معاویہ بن عمار کی تھی اور ایک علی بن جعفر کی تھی، کہ جدال کی تفسیر دونوں نے لا واللہ اور بلا واللہ کے لفظوں سے کی۔ خوب، اما المخاصمہ، بات اگلی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آیا یہ جدال تب صادق آئے گا کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ نزاع کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے اور یہ پھر قسم اٹھاتا ہے لا واللہ یا بلا واللہ کہہ کر، تب حرام ہوگا، یا نہ بغیر مخاصمت کے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، ویسے اٹھاتا ہے تو بھی حرام ہے؟ اب یہ بات ہے، ذرا توجہ کرنا۔ فَقَدْ يُقَالْ بِعَدَمِ اعتبارها، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مخاصمات، کوئی نزاع، کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت میں یہ قسم اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لِإِطْلَاقِ تفسیر فی الصحیحتین، چونکہ وہ دو روایتیں معاویہ بن عمار کی روایت صحیحہ اور علی بن جعفر کی روایت صحیحہ، ان میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ بس یہ لفظ کہنا یہ جدال کہلاتا ہے، اب کوئی مخاصمت کی سے ہے، جھگڑا نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ خوب، لیکن خوب، یہ ہو گیا ایک نظریہ۔ فرماتے ہیں الارجح، آیت اللہ روانی کیا فرماتے ہیں؟ ارجح یہ ہے کہ نہیں، اعتبارها یعنی اعتبار المخاصمہ، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لا واللہ یا بلا واللہ حالت احرام میں کہنا حرام ہے جب کسی سے کوئی نزاع ہو، مخاصمت ہو، جھگڑا ہو، اس صورت میں مخاصمت کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، توجہ فرمانا، لِأَنَّ التَّفْسِيرَ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا، درست ہے کہ آیت کی تفسیر جو دو روایتوں میں کی گئی اس میں کوئی قید نہیں ہے مخاصمت یا عدم مخاصمت کی، وہ مطلق ہے، اس میں یہی ہے کہ جو بھی یہ جملہ کہے گا بس یہ جدال ہے، یہ لفظ کہنا جدال کہلاتا ہے، درست ہے، تفسیر میں اطلاق ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ تَفْسِيرًا لِلْجِدَالِ، توجہ فرمانا، تفسیر کس لفظ کی جا رہی ہے؟ تفسیر کی جا رہی ہے لفظ جدال کی، الماخوذ فی مفہومہ الخصومۃ عرفاً، جدال کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے معاشرے میں تو اس کے معنی میں جھگڑا، نزاع شامل ہوتا ہے۔ جدال، مجادلہ، اس کے مفہوم میں خصومت، نزاع، جھگڑا یہ شامل ہوتا ہے۔ جدال یا مجادلہ، یعنی اگر آپ ان میں بحث کریں، تھوڑی ان کے لغت میں جائیں تو عرف میں بھی یہ کہتا ہے جہاں کسی کا کسی کوئی نزاع ہو، کوئی جھگڑا ہو تو وہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جدال کے اس کے مفہوم میں خصومت شامل ہے، چونکہ جہاں پر کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی مسئلے نہ ہو، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہی عرفاً نہیں ہوتا۔ بس فَيَكُونُ السُّكُوتُ عَنْ اعْتِبَارِ ذَلِكَ، اگر روایت میں خصومت کی قید نہیں لگائی گئی تو وہ صرف اس لیے کہ من باب وضوح الاعتبار، ظاہر عرب معاشرہ تھا اور یہ واضحات میں تھا کہ جدال ہوتا ہی وہاں ہے جہاں کوئی خصومت ہو، جہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، جہاں کوئی نزاع ہو، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک اور دوسرا، خود ان لفظوں کو دیکھیں، لفظ شروع ہوتا ہے لا واللہ،
میں لا نہیں تب کہوں گا کہ کوئی بندہ بات کرے گا اور میں جواب میں کہوں گا لا، یا جواب میں کہوں گا بلا، ہاں یا نہ میں تب کروں گا کہ کوئی سامنے کوئی بات ہوگی تو اس کے جواب میں کہوں گا نا کہ جی ایسا ہے، یا کہوں گا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کسی کے جواب میں، جواب کیا یعنی وہی نزاع، وہی خصومات۔ فرماتے ہیں دوسرا کرنا تصدیر بے کلمات لا، اس کا آغاز ہی لا یا بلا سے ہونا، یساعد علی اعتبار ذالک، یہ مساعدہ ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ خصومت معتبر ہے، کہ کسی سے کوئی جھگڑا ہو تو بندہ ہاں کرتا ہے یا نہ کرتا ہے، خود بخود گھر بیٹھے بیٹھے بلا وجہ تو ہاں یہاں کوئی بندہ نہیں کرتا۔ اما خصوص اللفظین المذکورین، اگلی بات کہ آیا جدال فقط اسی صورت میں ہوگا جب انسان لا واللہ یا بلا واللہ کہے گا، کوئی اور لفظ ہو قسم کے لیے تو وہاں جدال صادق نہیں آئے گا۔ فالمشہور اعتبارہ، مشہور تو یہی ہے کہ جدال فقط اسی صورت میں ہوگا جب انسان لا واللہ یا بلا واللہ کہے، یہ دو لفظ۔ کیوں؟ لاختصاص تفسیر بذالک، یہ گزشتہ درس میں ہم نے دو حدیثیں پڑھی، دونوں سند کے لحاظ سے صحیح تھیں، دونوں میں تفسیر انہی دو لفظوں کے ساتھ جدال کی معصوم نے کی ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقد یقال بعدم الاعتبار، مشہور کے مقابل میں غیر مشہور نظریہ بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں کہ یہی دو لفظ ہوں، بلا واللہ یا لا واللہ، نہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے، وہ روایت کون سی ہے؟ لموثق ابی بصیر، روایت موثقہ ابو بصیر ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا، ذرا توجہ فرمانا، اذا حلف الرجل ثلاثۃ ایمان وہو صادق وہو محرم، اگر کوئی بندہ 3 قسمیں اٹھاتا ہے اور ہے بھی سچا، وہو محرم، در حالانکہ ہے وہ حالت احرام میں، یعنی سچا بھی ہے حالت احرام میں بھی ہے، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُحْرِقُهُ، اس پر ایک دم واجب ہے۔ مراد کیا؟ کفارہ واجب ہے، ایک شات وغیرہ اس کو دینی ہوگی۔ وَإِذَا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدًا، اور اگر وہ ایک قسم، یمیناً واحدتاً، ایک قسم اٹھاتا ہے لیکن کاذباً، در حالانکہ وہ جھوٹا ہے، فقط جادلا، وہ ایسا ہے کہ اس نے مجادلہ کیا، وہ جدال کا مصداق بنے گا، فعلیہ دم، اس پر کفارہ واجب ہے، خون دے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب وہ کہتے ہیں فَإِنَّا مُقْتَضَى إِطْلَاقِ ثَلَاثَةِ ایمان، کہ یہ جو معصوم نے فرمایا اِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ ایمان، 3 قسمیں اٹھائے، اور کوئی قید نہیں ہے کہ وہ ان 3 قسموں میں لفظ کیا استعمال کرے، اس کا کوئی ذکر معصوم نے نہیں کیا، اس کا تقاضا ہے التعمیم، اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ لا باللہ یا بلا واللہ کے لفظ استعمال کرے یا پھر کوئی بھی استعمال کرے، بس وہ جدال کا مصداق بن جائے گا۔ حضرت اللہ اروانی فرماتے ہیں وفیہ، فرماتے ہیں نا، ہمیں ان کے استدلال پر اشکال ہے۔ کیوں اشکال؟ یہ ہے کہ ان الموثق ناظر الی التفصیل بین الحلف الصادق والکاذب فی مسئلۃ الکفارہ، فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ، پوری توجہ کے ساتھ، یہ حدیث مبارکہ الفاظ قسم کو بیان کرنے کے مورد پر نہیں ہے کہ امام بتانا چاہتے ہو کہ کیسی قسم ہو اور کیسی نہ ہو، یہ تو بیان کر رہی ہے کہ کس قسم پر کفارہ ہے اور کس پر نہیں ہے۔
یہ موارد کفارہ کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور اس کو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر سچی قسم اٹھائے گا تو 3 اٹھائے گا تو کفارہ ہوگا، اور جھوٹی 1 بھی ہوگی تو بھی کفارہ ہوگی۔ یہ کفارہ کے بیان کرنے کے موارد میں سے ہیں، کوئی الفاظ قسم کے مورد پر یہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان الموثق ناظر الی التفصیل، یہ روایت موثقہ در حقیقت تفصیل بیان کر رہی ہے بین الحلف الصادق والکاذب، سچی قسم اور جھوٹی قسم مسئلہ کفارہ میں۔ لیس فی مقام بیان، وہ اس مقام یعنی اس مورد کو بیان کرنے میں کہ نہیں ہے کہ ان مطلق الحلف یوجب الکفارۃ، کہ ہر قسم کی قسم چاہے اس میں لا واللہ یا بلا واللہ کا استعمال ہو یا نہ ہو بس وہ موجب کفارہ ہے، نہ اس مورد کو بیان نہیں کر رہی۔ لیتمسک باطلاقہ لاثبات تحریم الحلف بغیر اللفظین المذکورین، تاکہ ہم اس سے تمسک کر کے یہ ثابت کریں کہ جناب اگر قسم لا واللہ اور بلا واللہ کے ساتھ نہ ہو، کسی اور لفظ کے ساتھ ہو تو بھی وہ جدال ہوگا، نہ اس مورد کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا تَنَزُّلْ، چلو ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں کہ اس روایت میں اطلاق ہے، یہ تحقق تعارض ہو جائے کیا کہ یہ روایت کہتی ہے کہ جناب ثلاثت ایمان مطلق ہے، کوئی بھی لفظ ہو، جبکہ وہ روایات صحیحہ کہتی ہیں کہ نہیں، جدال کا مطلب لا واللہ اور بلا واللہ ہے، اذا تعارض تساقط، اور جب تساقط ہوگا تو ہم ان 2 لفظوں کے علاوہ باقی الفاظ کی حرمت پر جاری کریں گے اصالت البراء۔ تو پس نتیجہ یہ نکلا اس بحث کا کہ آیت اللہ ایروانی کے نزدیک جدال فقط لا واللہ اور بلا واللہ کے الفاظ سے متحقق ہوتا ہے، جو کہ حالت احرام میں حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ محرمات احرام میں سے ایک اور جو 10واں محرم ہے وہ ہے قتل حوام الجسد، حوام میم مشدد حامت ان کی، یعنی جسم پر چلنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں، جیسے یہ جوئیں ہوتی ہیں سر میں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں جسم پر جو کیڑے ہوتے ہیں، یہ جوئیں ٹائپ یا مچھر ٹائپ، یہ چیزیں حالت احرام میں ان کو مارنا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ قتل حوام الجسد، یعنی محرمات احرام میں سے ایک اور ہے قتل حوام الجسد۔ فرماتے ہیں لا یجوز للمحرم قتل القمل، محرم کے لیے جائز نہیں ہے، قمل کہتے ہیں جوں کو، جوں کا مارنا، نہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ لا فی غیرہ ایضاً، بلکہ بعض کہتے ہیں نہ فقط جوں، کوئی بھی کیڑے اگر انسانی جسم پر ہوں، کسی طریقے سے آ گئے ہوں، مارنا جائز نہیں ہے۔ فی حالت عدم التضرر، اگر ان کی وجہ سے اس شخص کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا تو ان کو مارنا جائز نہیں۔ والمستند فی ذلک، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں اما عدم جواز قتل القمل، کہ حالت احرام میں جوں کا مارنا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے فعل موثق ذرارہ، روایت موثقہ ذرارہ کہتا ہے سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، حال یحک المحرم رأسہ ویغتسل بالماء، کیا محرم شخص اپنے سر پر خارش کھجلی کر سکتا ہے، ویغتسل بالماء، اور پانی کے ساتھ یعنی سر کو دھو سکتا ہے؟ قال، فرمایا یحک رأسہ، ہاں سر کو کھجلی کر سکتا ہے، خارش کر سکتا ہے، ما لم یتعمد قتل دابۃ، بشرطے کہ اس کا ایسے کرنے سے وہ سر میں موجود کسی
کیڑے کو، یعنی وہی جیسے جوئیں ٹائم کوئی چیزیں بشرطے کہ وہ اس کو نہ مارے تو قتل نہ کرو۔ فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الرَّأْسِ عَادَةً، آگے خود فرماتے ہیں کہ عام طور پر سر میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ وہی جوئیں ہوتی ہیں، جوؤں کے علاوہ عام طور پر سر میں کوئی اور کیڑے نہیں ہوتے، ٹھیک۔ اما قد غیر القمل، چلو جوں کے علاوہ، کالبق جیسے کھٹمل ہو گیا، والبرغوث جیسے پسو، فرض کرو اگر یہ سر میں ہوں، فقد یتمسک لحرمت قتلہ، تو ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اس کو مارنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ روایت موثقہ میں لفظ آیا ہے قتل دابۃ، دابہ یعنی ہر وہ جو رینگنے والی چیز ہو، چلنے والی ہو، تو اب ظاہر ہے وہ رینگنے والی میں خالی وہ جو اپنی ہے جوئیں تو نہیں آتی، یہ بھی اسی میں کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لفظ دابہ جیسے قمل کو شامل ہے، ویسے کھٹمل پسو ان کو بھی اسی طرح شامل ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ كَمَا تَرَىٰ فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الرَّأْسِ عَادَةً، لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ سر میں عادتاً جوئیں ہوتی ہیں، کھٹمل جب پسو وغیرہ سر میں نہیں ہوتے، تو ممکن ہے دابہ سے مراد بھی وہاں پر وہ ہو۔ خوب، بہرحال جو بھی ہو مارنا جائز نہیں ہے۔ وقد يتمسك لذلك بحدیث معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، بعض حضرات نے ایک اور روایت ہے معاویہ بن عمار کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس روایت میں یہ ہے کہ اتقی قتل الدواب کلہا، کہ احرام کی صورت میں کسی بھی قسم کے دواب یعنی جانور کو، کیڑے مکوڑوں کو، ان کو مارنا سے بچو۔ تو اب یہ روایت جیسے جوں کو شامل ہے، ویسے پسو کو بھی شامل ہے، ویسے کھٹمل، کوئی بھی کیڑا ہو جو رینگنے والے جو ہوتے ہیں سر میں چلنے والے۔ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفُ سَنَدٍ، البتہ فرماتے ہیں اس روایت کو ہم قبول اس لیے نہیں کرتے چونکہ اس روایت کی سند میں ایک بندہ ہے ابراہیم نخعی، اور وہ مجہول الحال ہے، لہذا ہم اس کو دلیل بنا کے غیر کمل کی حرمت کا فتویٰ دینا تھوڑا سا مشکل ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں فالحکم بحرمت قتل غیر الکمل غیر ممکن، جوں کا مارنا یہ تو ہو گیا حرام، جوں کے علاوہ دیگر ان کو مارنا فرماتے ہیں صریح فتویٰ دینا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ دابہ سے مراد سارے لیں تو احتیاط کے طور پر کہیں گے کہ باقیوں کو بھی نہ مارا جائے، ختم۔ اما الحکم بالجواز فی حالت التضرر، جناب اگر جوئیں اتنی ہیں کہ حاجی صاحب بیچارہ نہ دعا پڑھ سکتے ہیں نہ ان کو بہت زیادہ یعنی ناقابل برداشت اذیت ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا ہے پھر مارنا جائز ہے۔ دلیل وہی قاعدہ نفی ضرر، قاعدہ نفی حرج۔ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَيْضًا التَّمَسُّكُ فِي غَيْرِ الْكُمَّلِ وَنَحْوِهِ بِنَاءً عَلَىٰ حُرْمَةِ قَتْلِهِ بِصَحِيحَةِ معاویہ بن عمار عن ابی اسلام کہ کیا کہ امام نے فرمایا تھا کل شیء ارادک فاقتلہ، جو چیز بھی تیرا ارادہ کہ اس کو مار دے۔ تو مراد کیا ہے؟ بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر موجب ضرر ہے پھر مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور چیز جو تقریباً 11واں نمبر بنتا ہے کہ حالت احرام میں محرم پر ایک اور کام جو حرام ہے وہ ہے الادہان۔ ادہان یعنی دوہن، تیل شیل کی مالش کرنا، تیل لگانا جسم پہ، فلاں پہ، اس پہ، یہ حرام ہے۔ آسان سی بات ہے، فرماتے ہیں لا یجوز للمحرم الادہان، محرم کے لیے جائز نہیں ہے الادہان یعنی تیل کی، آئل کی، کسی چیز کی ان کی مالش کرنا۔ ولو بما لیس لہ رائحۃ طیبہ، چاہے اس میں خوشبو نہ بھی ہو، جیسے ہمارے بکھر کا، ہمارے دل کا تیل کرنا ہوتا ہے، بڑا مشہور ہے دنیا میں، اس میں بڑی خوشبو آتی ہے، عام طور پہ نہیں ہوتی جو باہر میں طرح وہاں اس میں خاص قسم کی ہوتی ہے، وہ نہ بھی ہو تو بھی فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں یہ مال صحیح نہیں ہے۔ ہاں الا عند الحاجہ،
ہاں اگر مجبوری ہے حاجت ہے تو ظاہر ضرورت کے وقت تو پھر بہت سارے اور حرام بھی حلال ہو جاتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ دلیل فرماتے اما حرمت اصل الادہان، جہاں تک ہے یہ بات، کون سی بات ہم نے کی ہیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات ہم نے کی کہ محرم کے لیے ادہان حرام ہے، دوسری بات ہم نے کی کہ چاہے اس تیل میں خوشبو نہ بھی ہو تو بھی اس کی مالش کرنے لگانا حرام ہے، تیسری بات ہم نے کی اگر حاجت ہو ضرورت ہو تو پھر جائز ہے۔ 3 باتیں۔ نمبر 1 اما حرمت اصل الادہان، جہاں تک ہے پہلی بات کہ حالت احرام میں تیل شیل کی مالش کرنا لگانا حرام ہے، فرماتے ہیں فاہی المشہور، مشہور یہی ہے لصحیحۃ الحلبی، روایت صحیح حلبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا وَدَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ، یعنی مالش کر لے آئل سے بڑی اچھی طرح، حِینَ تُرِیدُ أَن تُحْرِمَ، جب تو چاہتا ہے کہ تو احرام باندھے، پہلے یہ سارا کام کر لے، لیکن فَإِذَا أَحْرَمْتَ، لیکن اب جب تو احرام باندھ لے اور تلبیہ ہو گیا، نیت ہو گیا، فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ، پھر تیرے اوپر وہ حرام ہو جائے گا، حَتَّى تَحِلَّ، جب تک کہ تو پھر محل نہ ہو جائے۔ یہ دلیل ہے۔ وَقَدْ رَوَاهَا جَمِيعُ الْمَشَائِخِ الثَّلَاثَةِ، مشائخ ثلاثہ نے شیخ طوسی، شیخ کلینی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہم، تینوں نے ان کو نقل کیا، سند بھی ان کی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک، ممکن ہے کوئی کہے نہیں جناب میں آپ کو اس کے مقابل میں ایک اور حدیث دکھاتا ہوں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرماتے ہیں وَلَا تُعَارَضْ بِصَحِیحَةِ حشام بن سالم، اگر کوئی شخص یہ حشام بن سالم کی روایت صحیحہ نقل کرے اور کہے کہ یہ تو اس کے معارض ہے، اچھا وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ قال علی ابن ابی یافور کہ ما تقول فی دہنۃ بعد الغسل للاحرام، کہ جب انسان احرام کے لیے غسل کر لے تو اس وقت تیل لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام نے فرمایا قبل و بعد و ما لیس بہ باس، پہلے ہو غسل کے بعد ہو اس کے ساتھ ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب وہ تو کہتی ہے کہ دہن میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ادہان حرام ہے، تو فرماتے ہیں نہ آپ نے سمجھا نہیں، کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ نَاظِرٌ إِلَى مَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ، روایت کیا روایت ہے کہ اس نے یہ کہا کہ بعد الغسل احرام، احرام کے لیے غسل کر لیا ہے غسل کے بعد، تو یہ بات ہے احرام سے پہلے اور غسل کے بعد، تو فرمایا چاہے غسل سے پہلے لگائے، چاہے غسل کے بعد لگائے، چاہے غسل کے ساتھ لگائے، یہ سب احرام سے پہلے کی بات ہے۔ احرام کے باندھنے کے احرام جب منعقد ہو جائے، تلبیہ پڑھ لیا، نیت ہو گئی، اس کی بات نہیں ہے، لہذا یہ روایات اس روایت کے کوئی معارض نہیں ہے، لہذا الادہان حرام ہو۔ ٹھیک، اما التعمیم، اچھا اگلی بات ہم نے کہا ہے کہ تیل لگانا چاہے عام ہے ولو وہ خوشبو والا نہ بھی ہو تو بھی حرام ہے، فرماتے ہیں اس لیے یہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے صحیح ہے حلبی، اس میں وَدَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَن تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرَمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ، اس میں دہن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں قسم کا آئل ہو تو یا تیل ہو تو وہ حرام ہے، فلاں نہیں ہے، خوشبو غیر خوشبو کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ اطلاق کسی کو تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آخری بات کہ جناب ٹھیک ہے حالت احرام میں تیل شیل لگانا مالش کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا تعمل جواز مال حاجہ، لیکن اگر ضرورت ہو مجبوری ہو تو پھر جائز ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مَعَ وُصُولِهَا إِلَى حَدِّ الْإِضْرَارِ أَوِ التَّضَرُّرِ، چونکہ اگر تیل نہ لگانا اضرار یعنی اس سے اگلے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ تکلیف برداشت کر رہا ہو، تو قاعدہ لا ضرر کا تقاضا یہ ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لہذا کوئی مشکل نہیں۔ لقاعدہ فی الاضرار، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے بھی کہا تھا رفع عن امتی، 9 چیزوں کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ایک تھا کہ مضطروا الیہ، تو پس قاعدہ ہے نفی اضطرار اس کو شامل ہے۔
اس طرح فرماتے ہیں اضرار ہوتا ہے کسی کو ضرر پہنچانا. وقاعدۃ نفی ضرر، قاعدہ نفی ضرر کیا ہے؟ وہ یہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ بیچارہ تیل نہیں لگتا، اس کو بہت سارا ضرر برداشت کرنا پڑتا ہے، اسلام کہتے ہیں نہ ضرر برداشت کرو، نہ کسی کو پہنچاؤ. پس بناء علی کون المقصود نفی الحکم الشرعی الذی ینشأ منہ ضرر، یہ جو ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ضرر کی صورت میں احکام شرعی نہیں ہوتے، یا ضرار پر کوئی حکم شرعی مرتب نہیں ہوتے. یہ رسائل میں بحث شیخ انصاری نے کی ہے کہ یہاں پر جس چیز کی نفی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی حکم شرعی کی نفی ہے. ٹھیک ہے جی. اما ما عدم الوصول لذالک فلصحیحۃ حشام بن صالح عن ابی عبداللہ علیہ السلام. اچھا چلو، مسئلہ اضطرار یا تضرر کا نہ ہو، آیا ضرورت ہو تو پھر بھی کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں بالکل. کیوں؟ روایت صحیح ہے حشام بن سالم امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمایا اذا خارج بالمحرم الخراج، اگر کسی محرم کو خراج کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے، آوی دمل، یہ بھی اسی پھوڑ کہتے ہیں، یعنی کوئی زخم ظاہر ہو جائے ایسا، فَلْيَبُتَّهُ، بتّ یبت ہوتا ہے زخم کو شگاف کرنا، مراد کیا ہے کہ وہ اس کو کاٹ دے، اس کو صفائی کر دے. وَلْيُدَاوِ، اور اس کا علاج کرے، بِسَمَنٍ او زیتن، گھی کے ساتھ یا زیتون کے ساتھ، آئل کے ساتھ. تو اور بھی ہیں. پس فَإِنَّهَا بِإِطْلَاقِهَا، پس یہ روایات دلالت کرتی ہیں مطلوب پر. مطلوب کیا تھا؟ کہ اگر ضرورت ہو، مرحلہ اضطرار پر ہو، پھر تو قاعدہ نفی لا ضرر اس کو شامل ہے، اور اگر نہ بھی ہو، ضرورت ہو، تو بھی مال حاجہ اس حدیث کی روشنی میں پھر تیل کا استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.